اللہ العظیم بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں اور پڑھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن نصلي علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے۔ اور سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے۔ سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے۔ اور نہ جانے دیں گے ہم ایسوں کو بھی جہنم میں، نہ جانے دیں گے ہم ایسوں کو بھی جہنم میں، گناہ گاروں یہ ہمت میرے رسول کی ہے، گناہ گاروں یہ ہمت میرے رسول کی ہے۔ اور یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں، یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں۔ جہان والوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے، جہان والوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے۔ بڑا مختصر وقت ہے اور بڑے ہی مناسب وقت پر انشاءاللہ محفل کا اختتام ہو جائے گا، وقت بڑا بڑھا ہوا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب صوفی محمد اسلام صاحب کو اور ان کے رفقاء سفر کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں وہ لمحہ آخر کار میسر کر ہی دیا جس کی تمنا ہر مرد مومن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کرتا رہتا ہے۔ اور یقیناً اس زمین پر اگر کوئی سب سے افضل اور مبارک کا برکت قابل احترام جگہ ہے تو وہی ہے جہاں ظاہرین حرم طیبہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور ہماری پوری زندگی کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ ان آنکھوں سے روضہ رسول کا دیدار ہو جائے۔ بڑی ہی بابرکت جگہ ہے وہ، گناہگار جاتا ہے تو صاف ستھرا ہو کے آتا ہے، بدکار جاتا ہے تو پاکیزہ ہو کے آتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے تو فیض مصطفیٰ اور رحمت مصطفیٰ سے مسکراتا ہوا آتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں گناہوں کا ٹوکرا لے کے جاتا ہے تو حرم کعبہ میں، مسجد نبوی میں وہ گناہوں سے پاک و صاف و ستھرا ہو جاتا ہے۔ بڑی ہی بابرکت اور مقدس جگہیں ہیں وہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صوفی محمد اسلام صاحب کو پہنچا رہا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہمیں ماننا بھی چاہیے اور اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ بس کمی اگر کسی چیز کی محسوس ہو رہی ہے تو مرحوم صوفی محمد شبراتی صاحب کی آج اگر ہوتے اور صوفی محمد اسلام صاحب کو اس خوبصورت صحرے میں دیکھتے تو آج کتنے خوش ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں پر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے۔ تقریر کرنے حاضر نہیں ہوا، بس جو وقت باقی ہے 15-20 منٹ اسی میں اپنی بات سمیٹوں گا اور عمرے کے متعلق کچھ باتیں بھی عرض کروں گا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 4 اماموں میں ایک امام ہے، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام ہیں۔ انہی میں ایک امام مالک ہے جو بڑے ہی جلیل القدر امام ہے اور حضرت امام اعظم کے شاگرد بھی ہیں۔ آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں بارگاہ نبی میں حاضری دینے کے لیے۔ میں کیا بتاؤں کہ مکے اور مدینے میں جب حاضری ہوتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے دل کی، کیا کیفیت ہوتی ہے ذہن کی، کیا کیفیت ہوتی ہے فکر کی، کیا حالات ہوتے ہیں ایمان کے اندر، کیسا طوفان پیدا ہوتا ہے، نگاہوں میں کیسی روشنی اور لائٹ آتی ہے، دل کو کیسا سکون و قرار ملتا ہے۔
امام مالک جب مدینہ منورہ گنبد خضرا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مدینے کی آبادی میں پہنچے، اور امام مالک کوئی صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ جب مدینے کی گلیوں میں پہنچے تو آپ کو ایک کچا مکان نظر آیا، مدینے کی بستی میں، نبی کے شہر میں ایک کچا مکان نظر آیا، شاگردوں کی جماعت آپ کے پیچھے ہے، اور ایسے شاگرد نہیں جیسے آج ہم پیدا کرتے ہیں، ان کے شاگرد وقت کے امام بن کے پیدا ہوئے۔ امام مالک آگے آگے، شاگرد پیچھے پیچھے۔ آپ نے کچا مکان دیکھا کہ لگتا ہے یہ مکان بڑا پرانا ہے، کچا بنا ہوا ہے، بڑا پرانا مکان دکھا۔ ان کے ذہن میں بات آئی کہ ایسا لگتا ہے کہ اس مکان نے میرے نبی کا زمانہ دیکھا ہے، لگتا ہے اس نبی نے میرے نبی کا دور دیکھا ہے، میرے نبی کی ظاہری زندگی بھی اس دیوار نے، اس مکان نے دیکھی ہوگی۔ دل میں یہ خیال آیا، فرط محبت سے قدم آگے بڑھے اور جا کے اس پرانی دیوار کو منہ سے چومنے لگے۔ مکان نہ جانے کس کا تھا، دیوار نہ جانے کس کی تھی، لیکن قریب گئے تو دیوار کو منہ سے چومنے لگے۔ بڑے ادب سے چوما، بڑی محبت سے چوما۔ شاگردوں نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، میرے امام کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں کس کا مکان، نہ جانے کس کی دیوار، اس دیوار کو یہ بوسہ دے رہے، اس دیوار کو یہ چوم رہے، معاملہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر گزری تھی، شاگردوں نے عرض کیا حضور گستاخی معاف ہو تو میں کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ شاگردوں نے پوچھا حضور آپ مدینے کی گلیوں میں داخل ہوئے تو ایک کچا مکان آپ نے دیکھا، کسی مکان کو تو نہیں چوما، لیکن کچا مکان، بوسیدہ مکان، گرتا پڑتا مکان، کھڑہر میں تبدیل ہوتا مکان آپ نے دیکھا تو اس کو اب جا کے چومنے لگے، معاملہ کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی تبرک ہے؟ کیا اس کی کوئی خوبی ہے؟ کیا اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس مکان کو بھی نہیں جانتا، مکین کو بھی نہیں جانتا، کس کا ہے یہ بھی نہیں جانتا، کب کا ہے یہ بھی نہیں جانتا، اس کے اندر کوئی کمال ہے کہ یہ بھی نہیں جانتا۔ حضور پھر آپ نے ایسے مکان کو چوما کیوں، ایسی مٹی کو بوسا کیوں دیا؟ امام مالک کی محبت پر قربان جاؤ، نبی کا سچا عاشق امام مالک اپنے شاگردوں کو جواب دیتے ہیں، یہ میرے عشق کا راز ہے، یہ میری محبت کا راز ہے، آج تم اس راز کو کھلوانا چاہتے ہو، اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں نے پرانی دیوار کو اس لیے چوما ہے کہ ہمارے سب سے پہلے جب میرا نبی مدینے کی گلیوں میں چل رہا تھا، مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا، میرا نبی مدینے کی گلیوں میں ٹہلتا تھا، میرا نبی صحابہ کی جماعت کے ساتھ چلا کرتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا دست کرم اس دیوار پہ پڑ گیا ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ اس دیوار پہ پڑ گیا ہو، یا میرے نبی کا لباس، میرے نبی کا بدن اس دیوار سے چھو گیا ہو۔ میں اس محبت سے چوم رہا ہوں کہ اگر میرے نبی کا ہاتھ اس دیوار کو لگ گیا ہوگا تو یہ دیوار بھی قابل احترام ہو گئی ہے، یہ دیوار بھی قابل تعظیم ہو گئی ہے، یہ دیوار بھی قابل بوسہ ہو گئی ہے، اس لیے میں اس دیوار کو چوم رہا ہوں۔ شاگردوں نے عرض کی تھوڑا نعرے میں کمی کیجیے بھائی، ٹائم بہت کم ہے۔ کہا حضور یہ کیسے مانا جائے کہ حضور اگر اس راستے سے گزرے بھی ہوں گے تو کیا حضور سب کے گھر کی دیواروں کو چھوتے ہوئے چلتے تھے، سب کی دیواروں کو رگڑتے ہوئے چلتے تھے؟ یہ تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ حضور نے چھوا ہی ہوگا یا حضور کا کپڑا اس سے مس ہوا ہوگا، یہ بات تو یقینی نہیں ہے۔ تو امام مالک مسکرا کے جواب دیتے ہیں چلو میں مان لیتا ہوں میرے نبی نے اس دیوار کو چھوا نہیں ہوگا، وہ راستے سے سیدھے چلا کرتے تھے، کسی کی دیوار کو رگڑتے ہوئے نہیں چلا کرتے تھے، مان لیتا ہوں میرے نبی نے چھوا نہیں ہوگا، اس دیوار سے میرے نبی کا بدن مس نہیں ہوا ہوگا، مان لیتا ہوں، لیکن کم سے کم اتنا تو مانو گے کہ میرے نبی کی نظر اس دیوار پہ پڑ گئی ہوگی، اتنا تو مانو گے کہ میرے نبی کی دیوار نظر اس دیوار پہ پڑی ہوگی؟ ارے میرے نبی کی نظر نے اگر کسی ایمان والے پر نظر ڈال دی تو وہ اگر صرف صاحب ایمان تھا تو صحابیت کا تاج عطا کر دیا، اسے صحابی بنا دیا۔ اگر اس دیوار پر بھی میرے نبی نے نظر ڈالی ہوگی تو
تو یہ دیوار بھی قابل احترام ہو گئی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی نظر نے اس کو دیکھا ہے، اس نسبت سے میں نے چون لیا۔ اب بھی بتاؤ گے، اب بھی کچھ کہو گے، اب بھی کوئی اعتراض کرو گے؟ شاگردوں سے رہا نہیں گیا، کہا حضور میرے سرکار کی تو عادت کریمہ تھی کہ وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کی روشنی میں چلا کرتے تھے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ فرماتا ہے نبی مومنوں سے کہہ دیجئے کہ راستہ چلا کے نظر نیچی رکھا کریں، ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، کسی کی بہن بیٹی کو نہ دیکھا کریں، کسی کی دولت نہ دیکھا کریں، کسی کا کھانا پینا نہ دیکھا کریں، کسی کا رہن سہن نہ دیکھا کریں، راستہ چلے تو سیدھے چلا کریں، راستے پر نظر رکھیں۔ تو جب مومنوں کے لیے یہ حکم ہے، جب مومن اس طرح چلے گا تو میرا نبی کس طرح چلے گا، میرے سرکار کس طرح چلتے رہے ہوں گے؟ تو کوئی ضروری ہے کہ سرکار نے نظر اٹھائی ہو، حضور چلے ہوں گے، راستہ چل کے آگے چلے گئے ہوں گے؟ کیا ضروری ہے کہ دیوار کو دیکھا ہوگا؟ کیا ضروری ہے کہ حضور کی نظر اس دیوار پہ پڑی ہوگی؟ یہ تو یقینی بات نہیں ہے، پھر آپ نے کیسے چوم لیا؟ اور حضرت امام مالک پھر مسکرا کے نبی کے عشق میں ڈوب کے جواب دیتے ہیں، میں یہ مان لیتا ہوں میرے نبی گزرے ہوں گے تو سیدھے گزر گئے ہوں گے، نظر ادھر ادھر نہیں گئی ہوگی، لیکن کیا اس سے بھی انکار کرو گے کہ میرا نبی گزر رہا ہو؟ اس دیوار نے میرے نبی کا دیدار کر لیا ہو، اس دیوار نے تو میرے نبی کو دیکھا ہوگا، اس دیوار نے تو میرے نبی کو دیکھا ہوگا۔ ارے جسے میرے نبی نے دیکھا وہ بھی بوسہ دینے کے لائق ہے، اور جس نے میرے نبی کو دیکھا وہ بھی بوسہ دینے کے لائق ہے۔ تو اس نے میرے نبی کو دیکھا، اس لیے میں اسے چوم رہا ہوں۔ یہ مدینہ کی گلیاں ہیں، یہ مدینہ کے مقامات کی عزت ہے، یہ امام مالک کا احترام ہے۔ 40 دن تک آپ مدینہ شریف میں رہے، آپ مدینہ میں جوتا نہیں پہنتے تھے، حدود مدینہ میں استنجا نہیں کرتے تھے۔ یہ احترام مدینہ ہے، یہ نبی کے شہر کا احترام ہے، نبی کے شہر کی عزت ہے۔ آج بھی جانے والوں پر ضروری ہے، جو بھی جا رہے ہیں، نبی کے ہر گلی کا اور وہاں کے ہر شخص کا احترام کریں، ہر گلی کا، ہر مقام کا، ہر جگہ کا احترام کریں۔ اس لیے کہ آج جو مسجد کا صحن آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد نبوی کے کنارے جو باؤنڈری آپ دیکھ رہے ہیں، لمبا سا آنگن دیکھ رہے ہیں، یہ حضور کے زمانے میں میدان نہیں تھا، وہاں حجر فاطمہ بھی تھا، حضرت علی کا مکان تھا، حضرت ابو بکر کا مکان تھا، حضرت عمر کا مکان تھا، حضرت عثمان کا مکان تھا۔ بتاؤ جہاں حضرت ابو بکر کا مکان ہو وہ قابل احترام ہے کہ نہیں؟ جہاں عمر کا مکان ہو وہ قابل احترام ہے کہ نہیں؟ جہاں حضرت بلال اذان دے رہے ہو وہ قابل احترام ہے کہ نہیں؟ جہاں حجر فاطمہ ہو وہ قابل احترام ہے کہ نہیں؟ جہاں صحابہ کے مکانات ہو وہ قابل احترام ہے کہ نہیں؟ لیکن آج وہ کچھ بھی نہیں ہے، سب میدان بنا دیا گیا ہے۔ تو ایک ایک قدم پر نبی کی اس گلی کا احترام کرنا ہے کہ ایک ایک ذرہ، ایک ایک گوشہ، ایک ایک کونا ہم جس کا بھی احترام کرتے جائیں گے اللہ ہمیں کامیاب کرتا جائے گا۔ اور میں ایمان سے کہتا ہوں وہ مدینے کی گلیوں کی نظر سے نہ دیکھنا، ارے وہاں کا ایک ایک کونا اللہ کی نشانی ہے، شاعر اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا صفا مروہ شاعر اللہ ہے، یہ قرآن میں ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن نشانی کہتے کسے ہیں آپ یہ جانتے ہو؟ ارے نشانی اسے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو تو نشانی والے کی یاد آ جائے، یہی تو نشانی ہے، جس کی چیز ہے اسے دیکھو تو اس کی یاد آ جائے، وہی تو نشانی ہے، وہی تو نشانی ہے۔ ارے بیت اللہ کو دیکھو اللہ کی یاد آئے، اللہ کا گھر اللہ کی نشانی، مدینہ اللہ کی نشانی، گنبد خضرا اللہ کی نشانی، جنت البقیع اللہ کی نشانی، جنت کی کیاری اللہ کی نشانی، اصحاب صفا کا چبوترا اللہ کی نشانی، مدینے کا صحن اللہ کی نشانی، مدینے کی گلیاں اللہ کی نشانی، یہ اللہ والے اللہ کی نشانی، یہ قرآن اللہ کی نشانی، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانی اس لیے ہے کہ انہیں ہم دیکھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بڑی مبارک جگہ ہے مکہ اور مدینہ۔ اللہ تعالیٰ صوفی محمد اسلام صاحب کے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب میں مختصر وقت میں عمرے کے بارے میں تھوڑا سا کچھ ذکر کر دوں۔ ویسے صوفی صاحب تو پڑھے لکھے ہیں، پڑھے ہوں گے کیا چیزیں کیسے کی جاتی ہے۔ میں یہ عرض کروں گا گھر سے نکلے تو پہلے 2 رکعت سنت نفل پڑھ لیں،
وضو کر کے اس کے بعد لکھنؤ جائیں گے، 10 بجے کا فلائٹ ہے، آپ فجر پڑھ کے وہاں سے نکلیں گے۔ دن نکلنے کے بعد اگر آپ نکلتے ہیں تو احرام باندھنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کریں، غسل کرنے کے بعد احرام میں آپ عطر لگاویں، خوشبو لگاویں، خوشبو لگانے کے بعد آپ احرام باندھیں، سر پہ ٹوپی رکھ کے آپ 2 رکعت نفل سنت احترام پڑھیں۔ احرام سنت احرام جس کو نماز احرام کہا جاتا ہے، سر پہ ٹوپی رکھ کے یا وہی چادر ڈال کے نماز پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد آپ وہاں سے نکلیں گے، فلائٹ میں بیٹھیں گے۔ اب آپ ابھی عمرے کی نیت نہ کیجئے گا، احرام باندھنے کے بعد عمرے کی نیت نہ کیجئے گا، بس احرام پہن لیجئے گا، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، فلائٹ میں آپ بیٹھ گئے، 6 گھنٹے کا سفر ہے۔ جب آپ 2-3 گھنٹہ آپ کی فلائٹ گزر جائے تب آپ احرام کی نیت باندھیں، احرام کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ نیت ہے۔ آپ نیت کر لیے، اب آپ کے لیے سر پہ کوئی چیز آپ ڈال نہیں سکتے، نہ تو چادر ڈالیں گے، نہ ہاتھ سر پہ رکھیں گے، نہ ہی خوشبو لگائیں گے۔ فلائٹ میں آپ کو ناشتہ ملے گا، بریانی بھی ملے گی ہو سکتا ہے، اس کے بعد آپ کو ایک ٹیشو پیپر دیں گے ہاتھ پوچھنے کے لیے جو خوشبو والا ہوتا ہے، اس میں خوشبو لگی رہتی ہے، تو جب وہ ٹیشو پیپر آپ کو ملے تو آپ اس کو ویسے ہی رکھ دیجئے، کھول کے ہاتھ نہ پوچھیے گا، اس لیے کہ آپ احرام میں ہیں۔ جتنی بھی خوشبو لگانی ہے احرام پہننے سے پہلے لگا لیجئے، احرام پہننے کے بعد خوشبو اگر آپ لگائیں گے تو دم دینا پڑے گا، قربانی کرنی پڑے گی حرم میں۔ احرام باندھنے کے بعد کوئی بھی آپ کو خوشبو نہیں لگانی ہے، بالوں میں کنگھی نہیں کرنی ہے، داڑھی میں کنگھی نہیں کرنی ہے، اور داڑھی پہ بار بار ہاتھ بھی نہیں پھیرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں ایک بال گر جائے گا تو گنہگار ہو جائیں گے۔ اب آپ حرم مکہ پہنچیں گے، وہاں پہنچ کے آپ سیدھا کعبہ شریف تشریف لے جائیں۔ باب عبدالعزیز جو سب سے بڑا گیٹ ہے، اسی گیٹ سے آپ کے اندر انٹری ہوگی، بہت بڑا گیٹ ہے، وہی ایک گیٹ ہے جس سے انٹری ہوتی ہے، باقی بہت سارے گیٹ ہیں۔ اس گیٹ سے جب آپ انٹری کریں گے تو یہ خیال رکھیے گا کہ آپ گیٹ کے بیچوں بیچ سے نہ جائیے، یا تو داہنی طرف کی دیوار پکڑ کے جائیے یا تو بائیں طرف کی دیوار پکڑ کے جائیے۔ اگر بیچوں بیچ سے آپ جائیں گے تو فرسٹ فلور پہ آپ پہنچ جائیں گے، اور وہاں سے طواف کرنا بہت بھاری ہوتا ہے، نیچے کا 4 طواف، اوپر سے ایک ہی طواف ہوگا۔ جب باب عبدالعزیز میں آپ اندر انٹری کریں تو داہنی یا بائیں دیوار سے سٹ کے آپ جائیں، تو جب آپ آگے بڑھیں گے تو سامنے نیچے سیڑھی ملے گی، اس سیڑھی سے آپ نیچے اترے سیدھے کعبہ شریف کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو آپ بیسمنٹ، کعبہ شریف بیسمنٹ میں ہے، اور فرسٹ مندر جو ہے وہ زمین کے برابر ہے، تو آپ کو بیسمنٹ میں جانا ہے، آپ احرام میں رہیں گے، اور وہاں سے جا کے آپ طواف حجر اسود کے سامنے جائیں، وہاں کھڑے ہو کے نیت کریں۔ نیت کر کے جب آپ طواف کرنا شروع کریں گے تو اس طواف کے درمیان آپ کبھی بھی اپنا سینہ کعبہ شریف کی طرف نہیں کریں گے، آپ کا بایاں کندھا کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، سینہ کعبہ شریف کی طرف نہیں ہوگا۔ جب ایک چکر آپ کا پورا ہو، حجر اسود کے سامنے پہنچے، تب سینہ حجر اسود کی طرف کریں، ہاتھ اٹھاویں، استلام کریں، چومیں، پھر دوسرا چکر شروع کریں۔ یعنی کہ 7 طواف میں سینہ آپ کا صرف بیت المقدس کے سامنے پہنچیں گے تبھی کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، طواف کے درمیان آپ گھوم کے سینہ کعبے کی طرف نہ کریں۔ یہ 7 طواف آپ کر لیں، اس کے بعد اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے، جگہ ہے، کشادگی حجر اسود کو بوسہ دے لیجیے، اور نہیں بھیڑ ہے تو آپ کوشش نہ کیجیے، ویسے بھی آپ بہت جسامت والے تو ہے نہیں، اللہ چاہے گا تو کر بھی لیں گے، ورنہ دور ہی سے آپ کریں۔ اگر طواف کے درمیان کعبہ شریف کے قریب آپ پہنچ جائیں تو ہاتھ کعبہ شریف پہ مت رکھیے گا، اس لیے کہ کعبہ شریف کی دیوار پر بہت سے لوگ عطر لگائے رہتے ہیں، اور آپ احرام میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں عطر لگ جائے گا، اس لیے طواف کے درمیان کعبہ شریف کی دیوار پہ ہاتھ نہ رکھیں، ہو سکتا ہے عطر لگا ہو تو آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گا، اور یہ اس سے آپ مجرم ہو جائیں گے۔
طواف ہو گیا، اب مقام ابراہیم پہ آ کے وہاں لوگ نماز پڑھنے نہیں دیتے، مقام ابراہیم پہ پولیس والے کنارے پڑھنے دیتے ہیں، تو جہاں بھی پورے میدان میں پورے گراؤنڈ میں جگہ ملے وہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد آپ دعا کیجیے، دعا کر کے آب زمزم وہی ڈبوں میں رکھے رہتے ہیں، ٹھنڈا الگ نارمل الگ، جو پینا ہو آپ کھڑے ہو کے پیجیے، پیٹ بھر کے پیجیے، اور 1-2 گلاس نکال کے اپنے سر پہ بھی ڈال لیجیے۔ اس کے بعد آپ کو آرام کرنا ہے، تھوڑا تھک گئے ہیں تو وہاں تھکنے کے بعد تھکاوٹ دور کرنے کے بعد آپ نکلیے صفا مروہ پہ جائیے۔ صفا مروہ یہ کعبہ شریف ہے، یہ سامنے مکان ہے نا، یہ صفا مروہ زیادہ دور نہیں، اتنی دور ہے، بس ایک دیوار کا فاصلہ ہے۔ کعبہ کے صحن سے نکلیں گے صفا مروہ میں داخل ہو جائیں گے۔ وہاں پہلے آپ کو صفا پہ جانا ہے، صفا سے کعبہ نظر آتا ہے، گھوم کے کعبہ کی طرف دیکھیے تو کعبہ نظر آئے گا۔ کم سے کم آدھے گھنٹے تک آپ کو وہاں کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے، صفا سے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کعبہ کو دیکھتے ہوئے آدھے گھنٹے تک دعا کیجئے، رو رو کے جو بھی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نیت کیجئے، ایک نیت تو آپ کو طواف کے وقت کرنی ہے نا، اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فتقبلھا منی، طواف کے پہلے یہ نیت کرنی ہے۔ جب صحیح کرنے آئیے صفا مروہ کی تب آپ نیت کیجئے، اللہم انی ارید طواف بین الصفا والمروہ، اے اللہ میں صفا مروہ کی صحیح کی نیت کرتا ہوں۔ آدھے گھنٹے دعا کرنے کے بعد آپ یہ نیت کیجئے، اس کے بعد مروہ کی طرف چلیے، جہاں ہری لائٹ نظر آئے وہاں سے تیز ہو جائیے، جہاں تک ہری لائٹ ہے تیز دوڑیے، جب سفید لائٹ آ جائے تو شروع ہو جائیے۔ ایک چکر آپ کا مروہ پہ پورا ہوا، پھر وہاں سے آپ اسی طرح چلیں گے، دوسرا چکر صفا پہ پورا ہوا، اس طرح آپ کا 7واں چکر مروہ پہ جا کے ختم ہوگا۔ مروہ پہ جب 7واں چکر ختم ہو جائے تو وہیں آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کیجئے، وہاں سے کعبہ شریف نظر نہیں آتا، بلڈنگ اور دیوار ہونے کی وجہ سے وہاں سے کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن کعبہ شریف کی طرف چہرہ کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنے کے بعد اب آپ بالکل فارغ ہو گئے، اب آئیے حلق کروائیے، سر مڈائیے، سر آپ نے مڈا لیا، آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، عمرہ آپ کا ختم۔ اب جو آپ 15 دن رہیں گے اس میں آپ جا کے احرام باندھ کے آئیے، مسجد عائشہ سے عمرہ کیجئے یا نفلی طواف کیجئے، عبادت کیجئے، ریاضت کیجئے، جو بھی آپ کریں، لیکن عمرہ آپ کا جس نیت سے آپ گئے وہ ہو۔ تو یہ مختصر عمرے کا طریقہ، لیکن یاد رہے کہ کہیں بھی نہ زیادہ آرام، وہاں تو نیند بھی زیادہ نہیں آتی، آدمی آدھی رات تک جگتا سوتا ہے تو صبح فجر میں اٹھ جاتا ہے، نیند بھی کم آتی ہے۔ ایسی نورانیت ہے، ایسے جلوے ہیں، ایسا معاملہ ہے وہاں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں چلنے کی بھی طاقت دے دیتا ہے اور چہرے پر نورانیت بھی دے دیتا ہے، کمزوروں کو بھی طاقت آ جاتی ہے، نہ جانے کہاں سے ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جب اللہ نے بلایا ہے تو طاقت دے کے سارے ارکان وہی ادا کروایا۔ قابل مبارکباد ہیں یہ جانے والے، اللہ ان کے عمرے کو، ان کے سفر کو، ان کے ارکان کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی جب بڑا نیتا بن جاتا ہے تو چھوٹوں کو بھول جاتا ہے، وہاں جانے کے بعد ہم غریبوں کو نہ بھولیے گا۔ یہ آپ کی دعوت میں جو لوگ آئے ہیں یہ اسی لیے آئے ہیں کہ آپ زیارت حرمین طیبین کو جانا ہے، آپ ہمیں اور ان کو فراموش نہ کیجیے گا۔ حرم کعبہ میں بھی، حرم مدینہ میں بھی، جہاں بھی آپ رہیں، ہم تمام حاضرین کے لیے، سب کے لیے، مرد و عورت کے لیے، سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو جیسے دولت سے نوازا تھا ویسے ہی زیارت سے بھی نواز دیا۔ ہر صاحب ایمان کو اللہ یہ دولت نصیب فرمائے، یہ دعا سب کے لیے کیجئے۔ اور نبی کی بارگاہ میں جائیے تو ہم غلاموں کا سلام نبی کی بارگاہ میں ضرور عرض کیجئے گا، بارگاہ مصطفیٰ میں سلام عرض کیجئے، سب کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے آپ کی دعا کے صدقے ہم لوگوں کو بھی ان مقدس مقامات کی زیارت کا شرف عطا فرما دے اور ہمیں بھی ان نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قابل مبارکباد ہے آپ کے صاحبزادگان ماسٹر محمد شکیل اور آپ کے برادران جنہوں نے اپنے والد محترم کو یہ خوبصورت موقع دیا کہ یہ حرم کعبہ تشریف لے جائیں، مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔